یہ تحفہ ہے. کیسا تحفہ؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، مانگو. قرآن کی بھی آیت پڑھے نا اپن، ادعونی استجیب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، سننے والا ہوں، تمہاری مانگ پوری کرنے والا ہوں. معلومات کو اب یاد رکھیے، آج ایک جو ہے لاجک کی بات ہے. کیا بات ہے؟ ایک ہوتی دعا، ایک ہوتی دوا. ایک کیا ہے؟ دعا. ایک ہے دوا. دوا اس کو کہا جاتا جیسے ایک مریض ہے بخار کا، کھانسی کا، زکام کا. جب زکام ہو جاتی تو دوا کھائے تو شفا ہوتی، بخار آیا دوا کھائے تو شفا ہوتی. اور اسی طریقے سے ایک کھانسی کا مریض ہے، جب انہوں دوا استعمال کرتے تو کھانسی سے انہیں نجات ملتی. اسی طریقے سے جتنے بڑے بڑے بیماریاں یا چھوٹے چھوٹے بیماریاں ہیں، دوا استعمال کرنے کے بعد شفا ہوتی. دعا وہ چیز ہے، بیماری سے پہلے دوا مل گئی تو وہ بیماری سے نہیں آتی. معلوم آپ کو، اگر دعا اپنے کو مل گئی تو وہ بیماری سے نہیں آتی. جب بیماری نہیں آتی تو دوا کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اپنے امی ابا جب چھوٹے تھے تو ان کے امی ابا اور ان کے امی ابا، یعنی معلومات کو امی ابا کے دادا دادی، امی ابا کے دادا دادی، نانا نانی نہیں. اور آج بھی اپنے خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں، بہت کم. معلومات کو اگر ایک اپنے خاندان کے اگر اپنے 10 لوگوں کو نکالے، اس میں سے ایک دشمن ہے. کون سے وہ ایک دو لوگ جو دعائیں دیتے ہیں. معلومات کو دعائیں دینے والے آج اپن کے خاندان میں بہت کم ہو گئے. اور پہلے جب اپنے امی ابا چھوٹے تھے، ان کے دادا دادی، ان کے نانا نانی اٹھے تو دعا دیتے تھے، بیٹھے تو دعا، پانی لا کے دیے تو دعا نہیں، کام سن لیے تو دعا، اچھا کام کر لیے تو دعا نہیں، تسر بچھا دیے تو دعا، نانی کھانا کھانے آؤ بولے تو دعا. معلومات کو کچھ بھی اچھا کرتے، چھوٹے بچے دکھے ان کی دعا. تو کیا کرتے تھے، اپنے جو امی ابا کے دادا دادی نانا نانی تھے نہیں، ان لوگ کیا کرتے تھے، ہمیشہ دعائیں دیتے تھے. اس لیے کیا ہوتا تھا معلوم آپ کو، اپنے امی ابا بیمار زیادہ نہیں پڑتے تھے. کہیں کو پہلے دعا مل جاتی تھی. معلوم آپ کو پہلے ایڈوانس میں دعا ملتی تھی ان کو. اور آج کل کیا ہو گیا، پپا کے پاس اتنی گڈی، امی کے پاس ایک کتابدان، اس میں پورے ٹیبلٹ، پورے دوائیں، اس کے اندر دوائیں رکھے ہوئے ہیں. معلوم آپ کو. اور اپنے پاس میں بھی ذرہ کھانسی ہوتی چلو دواخانہ، ذرہ بخار آتی دواخانہ نہیں، ذرہ کمر میں درد ہوتی دواخانہ، ذرہ سر میں درد ہوتی دواخانہ. تو اپنے پاس کی کیفیت کیا ہو گئی، اپنے امی ابا کے پاس میں ایک چھوٹی لائبریری ہے گوریوں کتابوں کی بولتے ہیں، مگر اپنے پاس گھروں میں جو چل رہا نا، لائبریری کی دے دیا گولیوں کی نہیں، ٹیبلٹس. اس کی جو ہے دوائیاں کی ایک ایک پرنی، ایک ایک پوٹلی، ایک ایک باکس، تاپدان، ٹانکوں سے بھرا ہوا، دواؤں سے بھرا ہوا. تو یہ دوائیں کی آج کے دور میں ضرورت کیوں پڑ رہی، اس لیے کہ اپن ایک دوسرے کی دعائیں دینے والے نہیں ہیں. اس لیے جو ہے آج کے دور میں دواؤں کی ضرورت پڑ رہی. اگر وہی دعاؤں کی اگر ضرورت رہی اور دعائیں جو ہے نا ایک دوسرے کو دینے کا یہ سلسلہ اگر اپن شروع کر دیے تو دواؤں کی ضرورت آج کے دور میں بھی نہیں پڑتی. تو پہلے آپ کو بتایا نا میں ایک پوائنٹ کی بات، دوا کی ضرورت جب پڑتی جب ان کی دعا ساتھ نہیں دیتی، یعنی ان کے ساتھ دعاؤں کا سایہ نہیں ہے، ویسے کو دواؤں کی ضرورت پڑتی. معلوم آپ کو اگر دعا کی اہمیت اتنی نہیں رہتی تو ڈاکٹر صاحب کہیں بولتے پھر ہم تو علاج کر رہے ہیں آپ دعا بھی کرو بولتے. ڈاکٹر صاحب پورا کانفیڈنٹ دینا تھا اپنے کو، میں کر رہا ہوں علاج صحیح ہو جاتے ہوئے، مگر کیا بولتے ڈاکٹر صاحب، کوئی اگر پیشنٹ معلوم آپ کو آخری کنڈیشن کا پیشنٹ رہا تو کیا بولتے ڈاکٹر صاحب، ہم ہماری کوشش پوری کر رہے ہیں آپ دعا بھی کریے بولتے. معلوم آپ کو تو دعا میں اتنی بڑی تاثیر اور اتنی بڑے معلوم آپ کو اللہ تعالی حکمتیں اس کے اندر رکھیں کہ جو بندے دعا کرتے رہتے اور دعا لیتے رہتے نا، اللہ تعالیٰ ان کو آفات سے، بلاؤں سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، نحوستوں سے، زمینی اور آسمانی بلائیات سے اللہ تعالیٰ کو محفوظ رکھتے ہیں. یہ دعا کی برکتیں ہیں اور ہمیشہ ہم دعائیں لیتے رہیں معلومات کو. لیکن اپنے پاس
आज अपने अपन अच्छा काम करो, अम्मी नहीं देते दुआ, अपन अच्छा काम करो, अपने पापा दुआ नहीं देते। आजकल के दादा दादी भी मॉडर्न हैं, उन्होंने भी दुआएं नहीं दी, नाना नानी भी मॉडर्न नए जमाने के नाना नानी हैं। मालूम आपको तैयार हुए दादा दादी नाना नानी बोले तो अब्बा के बच्चे निकल हो, तो कई बुद्धि के दुआ होती रहो, और वो खुद छोटे समझते अपने आप को, तब उनको कई बुद्धि के दुआ। तो समझ में आ रही बात आपके। तो अपने जो असलाफ यानी अपने जो बुजुर्गा हैं, अपने जो बड़े लोग हैं, उन्होंने क्या कर रहे हैं आजकल के दौर में, अपने को दुआ नहीं दे रही, और फिर अपनी इसके अंदर कमजोरी है, अपन दुआ ले रही भी नहीं। अच्छे अच्छे काम करे तो दुआएं देती बनी, अब माँ बाप को हटा रही, दादा दादी को नहीं सुन रही बात उनकी, नहीं नाना नानी की जो है खिदमतें अपन नहीं कर रही, अब दुआएं मिलती, तो उनका दुआएं देने का सिलसिला भी खत्म, अपना दुआएं लेने का सिलसिला भी खत्म हो गया। तो ना वो दुआ देने वाले हैं ना वो दुआ लेने वाले, लेकिन याद रखिए दुआ की बहुत बड़ी अहमियत और उसकी फजीलत है। ये आप लोगों का सिलसिला, ये प्रोग्राम अपन शुरू करना, दुआएं लेने वाले बनना है, तो बनी गया ना सर।